اویس قرنی کا نام آتا ہے، ذہن میں عشق رسول آتا ہے۔ اویس قرنی حضور کے عشق میں تڑپا کرتے تھے، مچلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سینہ اقدس کے بٹن کھولے اور یمن کی طرف رخ کیا اور کہا، یمن سے مجھے، قرن سے مجھے رحمان کی خوشبو آتی ہے، رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ تو صحابہ اکرام کے سامنے حضور نے اویس قرنی کا ذکر فرمایا۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور فرماتے ہیں ہمارا عاشق ہے، ہماری محبت میں تڑپتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، تو آپ سے ملاقات کے لیے کیوں نہیں آتے؟ سلمان فارسی فارس سے آ گئے، بلال حبشی حبشہ سے آ گئے، سہیب رومی روم سے آ گئے، یمن تو قریب ہے، کیوں نہیں آ جاتے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، ایک ضعیف اور ایک نابینا ہے، بہت بیمار رہتی ہے، وہ ان کی وجہ سے نہیں آتے۔ ایک مرتبہ امی جان سے اجازت لی کہ حضور کے چہرے کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، صحابی کے لقب سے ملقب ہونا چاہتا ہوں۔ ماں نے اجازت تو دی، کہا کہ بیٹا ٹائم مت لگانا، دیر مت کرنا، اگر ملاقات ہو جائے تو کرنا، انتظار زیادہ مت کرنا، واپس آ جانا۔ اب بتائیں، اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مدینہ شریف آتے ہیں، حضور کے کاشان اقدس میں تشریف لے کر آئے، لیکن ملاقات نہ ہو سکی۔ حضور سفر میں تھے، ماں نے منع کیا تھا، آپ واپس آ گئے۔ اب ماں کا ادب دیکھیں، ماں کی تعظیم، ماں کی خدمت۔ آج لوگ اپنی ماؤں کو چھوڑ کر پیر و مرشد کے مجاور بن جاتے ہیں، آستانوں کے مجاور بنتے ہیں، جی ہاں تبلیغی گشت میں چلے جاتے ہیں، ماں فالج زدہ ہے، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اویس قرنی نے حضور کو دیکھے بغیر مدینے سے واپس یمن کی طرف آ گئے۔ ایک مرتبہ میرے سرکار نے فرمایا کہ اویس بن عامر ہمارا عاشق ہے، کون ہے کہ جو ان سے ملاقات کرے، میرا سلام بھی پیش کرے، میری امت کے لیے دعا بھی ان سے کروائے، اور اپنا جبہ بھی دیا، اور جبہ بھی دینے کے بعد فرمایا کہ تم میں سے جو ملے میرا جبہ بھی پیش کر دینا، میرا سلام بھی کہنا، اور میری امت کے لیے ان سے دعا بھی کروانا۔ کہتے ہیں یہ اویس قرنی ہے۔ اب غور کیجئے، فاروق اعظم کا زمانہ ہے، اور بلکہ مسلم شریف کی حدیث میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے۔ جی ہاں، مستند احادیث ہیں، صحیح احادیث ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آ گیا، ایام حج ہیں، حرم مکہ کے اندر ہیں، کعبے کے پاس ہیں۔ آپ نے اعلان کیا، لوگوں سارے ہٹ جاؤ، یمن کے لوگ قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب آ گئے، آپ نے فرمایا کہ یمن کے لوگوں، جو قرن کے لوگ ہیں وہ قریب آ جائیں۔ اب قریب آ گئے، آپ نے فرمایا جن کا تعلق مراد قبیلے سے ہے وہ قریب آ جائے۔ اب وہ قریب آ گئے، آپ نے فرمایا تم میں کون ہے؟ اویس بن عامر۔ تو لوگوں نے کہا کہ دیوانہ ہے، اور اویس بن عامر کو قریب کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تمہارا نام اویس ہے؟ آپ نے فرمایا جی۔ تو آپ نے کہا میرے لیے دعا کرو، میری بخشش کی دعا کرو۔ تو کہتے ہیں آپ صحابی ہیں، آپ کا اونچا مقام ہے، آپ امیر المومنین ہیں، آپ سے میں دعا کے لیے حاجت مند ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے کہا نہیں، میرے نبی کا حکم ہے، اور آپ سے دعا کروائی۔ جی ہاں، کون اویس بن عامر، کون اویس قرنی؟ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھ مولا علی کو لیا، کیونکہ حضور نے کہا تھا، صحابہ سے کہا تھا ان کے پاس جا کر ملنا۔ فاروق اعظم کہتے ہیں کہ نبی کا حکم تھا ان کے پاس جا کر ملنا۔ علی چلو چلتے ہیں، قرن کی طرف چلتے ہیں، اویس بن عامر کے گھر چل کر ملتے ہیں۔ اب سیدنا فاروق اعظم، سیدنا مولا علی مرتضیٰ اب قرن کی طرف آتے ہیں، مراد قبیلے کی طرف آئے، ڈھونڈتے ہوئے پہنچے، کہا کہ اویس کہاں ہوں گے؟ کہا کہ شاید صحرا کی طرف ہوں گے، بکریوں کو چرا رہے ہوں گے۔ آپ وہاں کی طرف آئے اور آپ سے ملاقات کرنا چاہیے، اور ملاقات کی بھی خوبصورت کہانی ہے، بہت پیاری کہانی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اپنے نام چھپایا، کہتے ہیں عبداللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ وہ نام بتاؤ جو تمہاری ماں نے رکھا ہے۔ کہتے ہیں اویس۔ پھر آپ نے کہا کہ حضور نے آپ کا نام لیا ہے، آپ کو سلام پیش کیا ہے، آپ تڑپ گئے، آپ مچل گئے۔ کہتے ہیں میرے نبی کے لبوں پر میرا نام آیا ہے؟ کس طریقے سے آیا؟ سرکار نے کس طرح میرا ذکر فرمایا؟ کس طرح آپ کے لب اقدس پر میرا نام آیا؟ مجھے تھوڑی حال تو بتاؤ۔ فاروق اعظم اور مولا علی موجود ہیں۔ مولا علی فرماتے ہیں اگر تم اتنی محبت کرتے تھے تو تم مجھے بتاؤ تم ملنے کیوں نہیں آئے؟
آپ کی نگاہیں نیچے ہو گئی، لیکن عرض کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا یہ بتاؤ حضور کی آپ تو ملتے تھے، آپ تو ان کی مجلس میں رہتے تھے، بتائیں حضور کی جو ابرو اقدس ہے، بھویں مبارک ہے، وہ ملی ہوئی تھی آپس میں یا جدا تھی یا فاصلہ تھا؟ دونوں حضرات خاموش ہو جاتے ہیں۔ کہا اچھا تم ہی بتاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ دور سے دیکھتے تو ایسا لگتا کہ دونوں بھویں ابرو مبارک ملی ہوئی ہیں، جڑی ہوئی ہیں، اور قریب سے آ کر دیکھتے تو دونوں میں فاصلہ ہوتا، دونوں میں کچھ نہ کچھ تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ اور کہتے ہیں اچھا تم تو حضور کی بارگاہ میں رہے ہو، بتاؤ حضور کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں کتنے سفید بال تھے؟ حالانکہ خوب جانتے ہیں فاروق اعظم مولا علی، کہتے ہیں اویس تم ہی بتا دو۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں 17 بال تھے۔ اور یہ باتیں اس طرح بہت ساری باتیں ہیں، اب اندازہ کیجئے کہ بظاہر اویس قرنی مدینے میں نہیں آئے، حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، حضور سے ملاقات کرنے تو آئے تھے مگر ملاقات نہیں ہوئی، حضور کو بظاہر دیکھا نہیں ہے، اور وہاں میرے آقا یمن کی طرف نہیں آئے ان سے ملاقات کے لیے، مگر حالت قرب کیا ہے؟ ارے اسی کو تو کہتے ہیں کہ پاس والے دیکھتے رہے دور سے سلام ہو گئے، پاس والے دیکھتے رہے دور سے سلام ہو گئے۔ اویس قرنی کو کہا کہ حضور نے سلام کہا ہے، یہ جبہ مبارک پیش کیا ہے اور امت کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، اب دعا کر رہے ہیں۔ اور کہا ہی جاتا ہے، روایتوں میں آتا ہے، اویس قرنی کی دعا سے اس امت کی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ ایک روایت میں یہاں بھی آتا ہے کہ جنت میں، جنت کی چوکھٹ پہ آپ کو روک لیا جائے گا اور کروڑوں جہنم کی طرف اشارہ کیا جائے گا، حکم دیا جائے گا اویس تم جسے چاہو اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ ارے یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ اب دیکھیں کتنے بڑے مرتبے کے ہیں نا فاروق اعظم، کتنی بڑی شان والے مولا علی، یہ اویس قرنی سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ عشق کے انداز اور ہوتے ہیں، عشق کے لوگ الگ ہوتے ہیں، عشق کی کہانی اور ہوتی ہے، عشق کے جذبات اور ہوتے ہیں۔ ارے جی ہاں، تو یہ اویس قرنی ہے۔ لوگوں دل میں عشق رسول بساؤ، بلال حبشی جیسا عشق دل میں ہونا چاہیے، اویس قرنی جیسا عشق دل میں ہونا چاہیے۔ میرے آقا مجھے تنہا نہیں رہنے دیتے، میری دنیا میں اندھیرا نہیں رہنے دیتے۔